السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر لقمان۔ میں آج آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے میسیجز بھیجے پرسنل، جو میرے واٹس ایپ پہ آئی، اور 2 لوگوں کی ای میلز بھی آئیں مجھے امریکہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ روز ہمیں بتا رہے ہیں بھارت اور چائنا ہو کیا رہا ہے، کیا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو باتیں اس یوٹیوب چینل پہ ہم رپورٹ کرتے ہیں، آپ چند دن کے بعد اس کو انڈیا کے مین سٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو انہوں نے ٹوٹلی اپنی سائڈ سے دکھایا ہوتا ہے، لیکن اس کی اکنالجمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ سٹوری صحیح ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ناٹ آل از ویل بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، وہاں پہ بڑی شدید ٹینشن ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر انڈیا نے ہنگامی طور پہ 5 سے 6 بلین ڈالر کے آرمز اینڈ آرمامنٹس خریدیں اور فوری طور پر ان کو ڈپلوائے کر رہا ہے، مزید ٹروپس اگر وہ لداخ میں بھیج رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ستمبر اکتوبر کے بعد وہاں پہ جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ موسم اتنا سرد ہو جاتا ہے، اور خاص طور انڈین آرمی جو ہے وہ پھر اس کے لیے متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو بڑی شدید اور تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اروناچل پردیش، وہاں پہ اب بڑی سیریس ڈیولپمنٹس اس لیے ہو رہی ہیں کہ چائنا نے کہہ دیا کہ یہاں سے چائنا آنے والوں کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، چائنا ان کا ملک ہے۔ تو وہاں پہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اب اس کو بہت زیادہ ہوا مل گئی ہے، اور یہ مسئلہ لمبا ہو رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بالکل اپنی عقل اور دانست اور اپنی ٹیم کی ریسرچ کے مطابق صحیح بتا رہا ہوں۔ بھارت اور چائنا کے فوجی کمانڈرز کا کل بروز منگل کو 12 گھنٹے طویل مذاکراتی سیشن ہوا، جس میں ڈیڈ لاک ابھی تک جاری ہے، اور بھارت اس سے بری طرح ٹریپ ہو چکا ہے۔ میرے پاس کی ایک دلچسپ تفصیل آئی ہے کہ کیسے بھارت چائنا کی منتیں کر رہا ہے کہ بھگوان کے لیے ہمیں ٹائم فریم دے دو کہ تم یہاں سے کب جاؤ گے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان جنگی ہتھیاروں کی نہیں بلکہ نروز کی اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اور چائنا کافی حد تک اس جنگ کو جیت چکا ہے۔ چائنا اس جنگ کو شطرنج کی طرح کھیل رہا ہے، اور جتنی دیر تک شطرنج کا یہ کھیل جاری رہے گا بھارت ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا رہے گا۔ اس جنگ کو ہارنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بھارت اپنی زبان سے بھاگ رہا ہے۔ ایک طرف تو مودی کہتا ہے کہ چائنا نے ہماری 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں کیا، اور دوسری طرف اس کے فوجی کمانڈر چائنا کی منتیں کریں کہ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ راہل گاندھی نے مودی کے حوالے سے ٹویٹ کرتے کہا ہے کہ بھارت کا پورا میڈیا فاشسٹ مودی کی زبان بول رہا ہے۔ مودی جی جواب تو دے نا کہ چائنا کیسے مقدس بھارت کی زمین لے گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک تازہ رپورٹ نے بھی مودی کے جھوٹ کا مزید پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق چائنا علاقے میں شاندار طریقے سے اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ چائنا نے بھارت سے زیادہ ٹینٹ، زیادہ سہولیات اور زیادہ ٹینکس اور آرٹلری اکٹھی کر لی ہے، اور مودی کے دعوے کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے بھارتی زمین پر پوزیشن قائم کی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں مزید اندر آئیں گے۔ دائیں بازو کے شدت پسند مسلسل مودی کی تعریف اور اس کی ڈپلومیسی کے گن گا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ چائنا بھارت کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ بھی کر چکا ہے۔ آر ایس ایس مودی کو ایسا مسیحا بنا کر پیش کر رہی ہے کہ جو قوم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اور چائنا کے درمیان اس سے پہلے 3 کمانڈر لیول کے مذاکرات ہو چکے ہیں، جبکہ چوتھا مذاکرات یعنی کل 4 تھا، اور کل 11:30 بجے سے لے کے لیٹ نائٹ تک 10 سے 12 گھنٹے کی چوشال میں بھارتی بیس کے قریب جاری رہا۔ پہلے فیز میں بھارت اور چائنا اپنی موجودہ پوزیشن گلوان ریور، گوگرا پوسٹ اور ہاٹ سپرنگ ایریا سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ سن کے مودی کے ہوش اڑ گئے کہ جس مذاکرات سے بھارت کو 18 کلومیٹر سے زیادہ علاقہ کھو دیا وہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جبکہ اصل مسئلہ تو ڈیپ سینگ اور دولت بیگ اولڈی میں ہے، جہاں پر بھارت کا ایئر بیس ہے، جس میں بھارت نے اپنی ایئر بیس کا بڑا حصہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور 1 بریگیڈ سے زائد فوج مستقل تعینات کی ہے، جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بھارت نے پاکستان اور چائنا کے سی پیک کو گلگت بلتستان میں نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دولت بیگ اولڈی میں بھارتی فضائیہ کے بیس سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپ سینگ میں وائی جنکشن یا پھر باٹل نیک کیے جانے والے علاقے میں چائنا نے بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کر رکھی ہیں، اور چائنا اس مقام پہ بڑی تعداد میں فوج کے ساتھ ساتھ بھاری فوجی گاڑیاں اور خصوصی فوج و ساز و سامان بھی جمع کر رہا ہے۔ باٹل نیک اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کو پوسٹ 10، 11، 12، 13 اور 11A تک پہنچنے کے لیے اس باٹل نیک سے گزرنا ہوتا ہے، جہاں پہ چائنیز فوج براجمان ہے، اور بھارتی فوجیوں کی پیٹرولنگ روک لی گئی۔ اس سے پہلے چائنا اور بھارت کے فوجی اس جگہ پہ پیٹرول کرتے تھے، اب چائنا کا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ بھارت کی پیٹرولنگ روک کے اپنا کلیم کر لے۔
اب یہ جگہ دربوک شوک روڈ سے 7 کلومیٹر دور ہے اور اس جگہ پہ چائنا کے بیٹھنے سے پاکستان اور چائنا دونوں کو فائدہ ہوگا اور سیاچین تک رسائی بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اس وقت کمانڈر لیول میٹنگ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ چائنا کو وہاں سے ہٹایا کیسے جائے۔ اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت کا اصل امتحان تو جب شروع ہوگا جب ڈیپ سینگ کے علاقے سے فوج ہٹانے کا مسئلہ درپیش آئے گا۔ اب فوجی ذرائع نے بھی کہہ دیا کہ ڈیپ سینگ اور پینگ ساؤ میں اس مسئلے کو فائنل کرنا اور ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اصل معاملات انہی علاقوں میں ہاٹ ہیں، جبکہ گلوان ریور، ہاٹ سپرنگ اور گوگرا پوسٹ میں معاملات اتنے متنازع نہیں تھے، جہاں پر ہزاروں فوجی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے اور کسی بھی اچانک تصادم سے بچنے کے لیے چائنا اور بھارت یہاں سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے۔ بھارت نے پیپلز لبریشن آرمی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اسٹیٹس کو اس شکل میں بحال کریں جو 5 مئی سے پہلے تھا، جب پیپلز لبریشن آرمی انتہائی پلانڈ طریقے سے بھارت میں گھس گئی اور اپنی پوزیشن کو انہوں نے مستحکم کر لیا۔ ایک اور انتہائی مضحکہ خیز بات سامنے ہے کہ بھارت نے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے چائنا سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسا ٹائم فریم دیں جو کہ ٹائم باؤنڈ ہو اور جس میں چائنا 1560 کلومیٹر سرحدی علاقے سے 30,000 فوجیوں سمیت ٹینکس، آرٹلری اور بھاری انفراسٹرکچر ہٹا لے گا اور اپنی پرماننٹ پوزیشن پہ واپس چلا جائے گا، تاکہ سرحد پہ ہزاروں فوجیوں کو رکھنے اور اربوں روپے کے اخراجات سے کسی طرح جان چھڑوائی جا سکے۔ اس لاپرواہی کا مظاہرہ نہرو نے بھی 1962 میں چائنا جنگ ہارنے کے بعد جان چھڑوانے والی باتیں کر کے کیا تھا اور کہا تھا لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ لداخ ہے کہاں۔ اس سے پہلے بھارت نے چائنا سے نقشہ مانگا تھا کہ اسے پتا چلے کہ چائنا کہاں تک گلوان میں اپنی زمین کلیم کرتا ہے، جسے چائنا نے انکار کر دی۔ اب بھارتی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا کو پینگونگ ساؤ میں فنگر 8 پر واپس جانے کا کہا گیا ہے۔ چائنا اس وقت فنگر 4 سے 1 کلومیٹر پیچھے فنگر 5 کی طرف ہٹ گیا، لیکن اس کے فوجی ابھی بھی فنگر 4 کی چوٹی پر اور اہم مقامات پہ مورچے بنا کے بیٹھے ہیں، جہاں سے بھارتی علاقے پر نہ صرف نظر رکھی جا سکتی ہے بلکہ بھارتی فوج کی تمام نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب بھارت نے 30 جون کی میٹنگ میں بھی یہی مطالبہ کیا تھا، جسے چائنا نے ماننے سے انکار کر دیا۔ 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوجوں کے آمنے سامنے تعیناتی سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے، ورنہ وہ جنگ کی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب ڈیپسنگ کے علاقے میں بھارت نے مطالبہ کیا ہے کہ چائنا بھارتی فوج کو پیٹرولنگ پوسٹ 10, 11, 12, 13 اور 11A تک پیٹرولنگ کا راستہ دے، جو چائنا نے باٹل نیک کے علاقے میں بند کر دیا۔ بھارت اور چائنا دونوں ممالک اس سے پہلے اس جگہ پر پیٹرولنگ کرتے تھے، جو چائنا نے بند کر دیا تاکہ بھارتی فوجیوں کو کراکرم پلیٹو تک رسائی کو ان کو روک دے۔ اور ڈس انگیجمنٹ اس وقت کے لیے مذاکرات جاری ہیں، لیکن مودی چائنا سے بری طرح شکست کا سامنا کرنے کے باوجود بھارتی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کا زور ہے کہ چائنا جتنا مرضی علاقہ لے لے، وہ بھارتی عوام کے سامنے جھوٹ اور پروپیگنڈا سے کاغذی شیر بنا رہا ہے۔ ایک طرف تو چائنا بھارت کی سرحد پہ دھلائی کر رہا ہے، دوسری طرف سے خطے میں بالکل تنہا کر کے رکھ دی ہے اور بھارت کو ایک دہائی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نیپال نے بھارت پہ کلچرل انویژن کا الزام لگاتے ہوئے کہہ دیا ہے رام بھارت میں نہیں بلکہ نیپال میں پیدا ہوا تھا اور ہم نے سیتا کی شادی موجودہ ایودھیا کے رام سے نہیں بلکہ ایودھیا گاؤں کے پرنس رام سے کی تھی۔ بھارت اس حوالے سے دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب نیپال نے شہریت قانون میں بھی ترمیم کر، جس کی روح سے بھارتی خواتین کو نیپالی مردوں کے ساتھ شادی کے بعد شہریت کے لیے، نیشنلٹی کے لیے 7 برس تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب نیپلیز گورنمنٹ نے کچھ دن پہلے اس بھارتی ڈیم کی مرمت کا کام بھی بند کرا دیا، جس کے ذریعے نیپال سے بھارت کی ریاست بہار میں پانی آتا ہے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، پچھلے دوران نیپلیز گورنمنٹ نے بھارت کے نیوز چینلز پہ بھی پابندی لگا دی۔ دوسرے، بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر بڑی دھوم دھام اور بینڈ باجے بجا کر ایران میں $1.6 بلین سے ریلوے پروجیکٹ بنانے کا آغاز کیا تھا۔ ایران نے اسے کک مار کے باہر نکال دیا اور چائنا کے ساتھ 400 ارب کے معاہدے پر اپنی مجلس سے منظوری لینے جا رہا ہے۔ چائنا اپنے اس دفاعی اور اقتصادی منصوبے کے تحت ایران میں بینکنگ، ٹیلی کام، بندرگاہیں، ریلوے اور درجنوں دیگر ترقیاتی پروگراموں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ چائنا نے ایران میں سرمایہ کاری کے منصوبے سے ایک تیر سے کئی شکار کیا۔ ایک طرف امریکہ جو ایران کو سخت سبق سکھانا چاہتا تھا اور میکسیمم پریشر ڈال کر ایران کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کرنا چاہتا تھا، اس کو چیلنج کر دیا۔ یہ تو امریکہ کو ہاتھ دکھا دیا۔ اور دوسری طرف اس نے بھارت کا مشرق وسطیٰ کی منڈیوں تک رسائی کا منصوبہ تباہ کر دیا اور اس خطے میں اہم مقام پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب امریکہ کو چائنا کی ایران کے ساتھ $400 ارب کے معاہدے پہ بڑا غصہ ہے اور اس معاہدے کے تحت چائنا ایران سے سستا تیل خریدے گا اور ایران بدلے میں سرمایہ کاری کرے گا، یہاں تک کہ اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے خفیہ معلومات اور شیئرنگ اور 5G نیٹ ورک بھی لگائے گا۔
اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو ایک دم جو کئی دہائیوں سے ایران اتنی پابندیوں کے تحت وہاں پہ دوائیاں نہیں، کھانے کا سامان نہیں، وہاں پہ بہت مشکل حالات ہیں، لیکن اب ان کو کھڑا ہونے کا موقع مل جائے گا، اور اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں مزید امریکہ کے جو انٹرسٹس ہیں وہ سب کو ان کو چیک ملنا شروع ہو جائے گا. اور یہ سب کچھ شروع ہوا بھارت کی وجہ سے. نہ مودی سوتے ہوئے ڈریگن کو لات مارتا اور نہ وہ ڈریگن جو ہے اٹھ کر ہر طرف سے اس کو گھیرے میں لے لیتا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. اللہ حافظ.